إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. تب ہی رکھیے، ٹھیک ہے. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات بر محمد. ارے جا کہاں رہے ہیں آپ؟ اندر والا چلنے دیجئے، باہر والا بند کیجئے. باہر والا واپس آتا ہے تو الجھن ہوتی، شاید باہر والا، ہاں باہر والا بند کر دیجئے، اندر والا رہنے دیجئے. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ عالم آرا بنت محمد اسحاق اور مرحوم قاسم علی مرزا ابن مرزا امیر علی کی روحوں کو ایصال ثواب کر دیجیے. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہم نے تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، ہرگز ان سے اف نہ کرنا. ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا مت. وقل لہما قولا کریما، اور اپنے ماں باپ سے جب بات کرنا تو نرم لہجے میں گفتگو کرنا. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے شانوں کو ان کے سامنے ہمیشہ جھکائے رکھنا. اور یہ سب کرنے کے بعد تم کو یہ خبت نہ ہو کہ تم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا ہے، بلکہ ان کے بارے میں ہماری بارگاہ میں دعا کرتے رہنا. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یہ دعا کرتے رہنا کہ پالنے والے ان دونوں پالنے والوں پر ویسا ہی رحم کر جیسے انہوں نے ہماری تربیت کی ہے، جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی ہے. اتفاق یہ ہے کہ آج بھی مجلس ہے، کل بھی ہے، پرسوں بھی ہے، اور شاید دوشنبے کو بھی ہے. تو 4 مجلسیں ہیں. کیا پڑھا جائے؟ تو لیٹے لیٹے یہی سوچا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے. ایک مجلس میں آدمی پوری بات کر نہیں پاتا، اور پھر یہ ہوتا ہے پتہ نہیں یہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، اور رہ جاتا ہے. تو ان 4 مجلسوں میں کوشش یہ ہوگی کہ ماں باپ، اور خالی ماں باپ نہیں بلکہ دیکھیے معاشرے کو خالی والدین تو تشکیل نہیں دیتے نا. انسان کے والدین ہیں، انسان کے بھائی بہن ہیں، اعزاء ہیں، رشتہ دار ہیں. تو آج کی مجلس، کل کی مجلس، 4 مجلسوں میں کہیں نہ کہیں گھما پھرا کر کے، آج جیسے باپ کا پڑھنے جا رہا ہوں، وقت ملا انشاءاللہ کسی دن ماں کی ہوگی، کسی دن بھائی بہن سے متعلق ہوگی، کسی دن اعزاء رشتہ دار سے متعلق ہوگی. یہ کھچڑی بیان ہوگا. 4 دن کبھی بھی کچھ بیان ہو سکتا ہے جو ذہن میں آتی رہی بات. صلوات بر محمد. محرم میں اگر یاد ہو آپ کو تو امام زین العابدین علیہ السلام کا
ایک تفصیلی بیان تھا رسالۃ الحقوق کے نام سے، جو الحمدللہ اس عشرے میں عرض کیا گیا، اور اس وقت جو ہے وہ معاملہ صرف اعضاء و جوارح تک رہ گیا، ہاتھ کے حق کیا ہے، کان کا حق کیا ہے، زبان کا حق کیا ہے، تو میرے خیال میں زبان ہی تک میں بات ختم ہو گئی۔ یہ سلسلہ اور آگے بڑھا ہے، اسی کو میں لے کے پھر آیا ہوں یہاں۔ آج جو گفتگو ہے وہ یہ کہ امام فرماتے ہیں باپ کا حق کیا ہے، ماں کا حق بھی آئے گا اور اعزاء و رشتہ دار کا بھی آئے گا۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ أَبِيكَ، تمہارے باپ کا حق تم پر کیا ہے؟ فرماتے فَتَعْلَمْ أَنَّهُ أَصْلُكَ، یاد رکھو تمہارا باپ تمہاری اصل ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر اصل نہ ہو، جڑ نہ ہو، بنیاد، شاخیں نکلیں گی تو جو کچھ ہے وہ تمہارا باپ ہے۔ وَأَنَّكَ فَرْعُهُ، وہ اصل ہے، تم اس کی شاخ ہو۔ وَأَنَّكَ لَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ، اگر وہ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے۔ یہ امام کیوں فرما رہے ہیں؟ شاید دیکھ ابھی بات کا جملہ بھی آ رہا ہے، کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ بیچارے گاؤں کے رہنے والے دیہاتی ہیں، اماں بیچاری اسکول گئی نہیں ہے، وہی گھر میں جو قرآن پڑھ لیا الف بے بس، باپ بھی بیچارے شاید 8واں پاس ہیں یا 10واں پاس ہیں۔ اب اس کے بعد لڑکا کیا ہوا؟ وہ آیت اللہ ہو گیا۔ غور کر رہے ہیں نا؟ لڑکا کیا ہوا؟ MBBS ہو گیا، لڑکا کیا ہوا؟ IAS ہو گیا، PCS ہو گیا۔ تو کہیں نہ کہیں یہ دماغ میں ہوتا ہے کہ ابا تو ہمارے گنوار ہیں، دیہاتی ہیں، جاہل ہیں، IM IAS، ہم PCS۔ جواب اس کا امام دے رہے ہیں چاہے جو ہو جاؤ، وہ اصل ہے، تم اس کی شاخ ہو۔ اگر وہ نہ ہوتا تو نہ IAS صاحب ہوتے، نہ آیت اللہ صاحب ہوتے۔ صلوات در محمد واحد۔ چنانچہ اب اگلا فقرہ، وَأَمَّا حَقُّ أَبِيكَ، یاد رکھو تمہارے باپ کا حق یہ ہے کہ فَتَعْلَمْ أَنَّهُ أَصْلُكَ، وہ تمہاری اصل ہے، وَأَنَّكَ فَرْعُهُ، تم شاخ ہو، وَأَنَّكَ لَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ، اگر تم نہ ہوتے، اگر وہ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے۔ اب جملہ سنیے امام کا، فَمَهْمَا رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ مِمَّا يُعْجِبُكَ، اب اگر تم کو اپنے اندر کوئی چیز ایسی دکھائی دیتی ہے جو تم کو اچھی لگتی ہے، مثلا میری آواز بہت بڑھیا ہے، میں قصیدہ بہت اچھا پڑھتا ہوں، میں شاعر بہت زبردست ہوں، میرے اندر بات کرنے کا ہنر بہت بڑھیا ہے، میں مجلس بہت شاندار پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ مہما تکن رأیت فی نفسک مما یعجبک، جو کچھ بھی تم اپنے اندر دیکھو کہ یہ چیز ہمارے اندر بڑی بڑھیا پائی جاتی ہے، پورے مٹیا برج میں یہ صفت کسی کے اندر نہیں ہے، تو فَعْلَمْ أَنَّ أَبَاكَ أَصْلُ النِّعْمَةِ، بھولنا مت اس کو، جو کچھ تمہارے اندر ہے اس کی اصل اور جڑ نعمتوں کی وہی تمہارا باپ ہے۔ وَاحْمَدِ اللَّهَ وَاشْكُرْ، اور اس بات پر اللہ کی حمد کرو، شکر ادا کرو، اللہ قدر ذالک جتنا ہو سکے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ ماں کا حق ادا کر سکتے ہو، نہ باپ کا حق ادا کر سکتے، شکریہ۔ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور یہ بھی کسی کے بس میں نہیں اگر اللہ کسی کو توفیق عطا نہ فرما دے۔ تو ماں باپ ایک صلوات بر محمد و تو وہ جیسی بات میں نے آپ سے کہی نا کہ آدمی جو ہے آیت اللہ ہو گیا، DM ہو گیا، IAS ہو گیا، باپ بیچارہ گاؤں کا رہنے والا ہے، دیہاتی ہے، تو آدمی کے اندر فخر ہوتا ہے نا جو، تو اپنے کو کہیں نہ کہیں باپ سے بلند سمجھنے لگتا ہے۔ یہ ساری پگڑی ابا قبا اس کی کوئی اوقات نہیں ہے تمہارے باپ کے پاجامے اور دھوتی کے مقابلے میں۔ اصل نعمت وہ ہے۔ سناؤں آپ کو قصہ، خاص جب تاریخیں آتی تھیں، مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ کے زمانے میں کہتے ہیں کہ جب خاص تاریخیں آتی تھیں تو کیبنٹ جو ہوتی تھی، میں پرائم منسٹر کے، میں پریزیڈنٹ کے، ان سے ملنے جاتے تھے، تو اس کے لیے الگ سے
کارڈ ایشو ہوتا تھا، جیسے یہ منتری صاحب ہیں تو 2 آدمی منتری کے ساتھ لگ لیں گے، 2 آدمی ان کے ساتھ لگ لیں گے، تو وہ کارڈ بن جاتا تھا کہ 4 آدمی آپ لا سکتے ہیں۔ تو ایک دن کوئی عید کا موقع تھا، تو بالکل نیا ینگ لڑکا منسٹر ہوا تھا، صلوات بر محمد و آل۔ تو جیسے ابھی نماز ختم ہوئی نا، مولانا یہاں کھڑے ہوئے، تو اب پبلک جو ہے مصافحے کے لیے اتنا ماشاءاللہ محبت آپ لوگ کرتے ہیں کہ میں سیدھا نہیں ہو پایا، تو میں نے کہا بھائی چلو وہاں ادھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو ہے لوگ لائن لگا کر کے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا مصافحہ کر رہے تھے۔ منسٹر صاحب بھی آ گئے، سمجھیا، منتری جی کے پیچھے ان کے ابا تھے، کارڈ ملا تھا تو ابا کو لے آئے ساتھ میں۔ وہ بیچارے منتری کے بھی دماغ میں کچھ تھوڑی تھا کہ میں منتری ہوں، لیکن اتنا بھی سنیے آپ، منتری جی کے پیچھے ابا تھے، مصافحہ کیا اور مڑے، یہ کون ہے؟ کہ یہ جی میرے والد صاحب ہیں۔ وہیں سب کے سامنے امام خمینی بگڑ گئے کہ تو والد صاحب ہیں، آپ بڑے منسٹر بنتے ہیں، باپ پیچھے تم آگے کھڑے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ کچھ بھی ہو باپ باپ ہوتا ہے۔ وہ جلدی سے منسٹر صاحب پیچھے گئے، ابا آگے آئے۔ دین یہ سکھاتا ہے، مذہب یہ سکھاتا ہے، آپ چاہے جتنے اونچے ہو جائیے، ماں ماں ہے، باپ باپ ہے۔ اور یہاں ایک چیز جو امام فرماتے ہیں وہ بڑا زبردست ہے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ پیغمبر نے امام سے، آنکھ کیسے ہوتا ہے؟ آنکھ، اس پہ بہت اچھا بیان اس سے پہلے ہو چکا ہے، یہاں ایک حدیث آ گئی، اس کو نقل کرتا ہوں۔ روایت یہ کہتی، پیغمبر فرماتے ہیں کہ باپ کو آنکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت غضب کی چیز ہے، یہ نہیں کہ صاحب جو ہے ان کے باپ نے آنکھ کر دیا، لڑکا بہت بدتمیز، ابا بہت شریف ہے، کچھ بولتے ہی نہیں ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ باپ کو اذیت پہنچ گئی، یہ انف ہے آنکھ ہونے کے لیے۔ باپ کو زبان ہلانے کی ضرورت، اس کو نوٹ کر کے جائیے، روایت کہاں ہے؟ من لا یحضرہ الفقیہ، جلد نمبر 4، حدیث نمبر 4، وسائل الشیعہ جلد نمبر 21، حدیث نمبر 27377۔ پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر نے بتایا، بیان فرمایا، مولا کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، یا علی من احزن والدہ فقد اقہما، جس نے ماں باپ کو غمگین کیا۔ بس اتنا کافی ہے کہ آپ کی کسی بات سے باپ رنجیدہ ہو جائے، باپ کو زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری کسی بات سے ہماری ماں رنجیدہ ہو جائے، اٹس انف آنکھ ہونے کے لیے۔ یا علی من احزن والدہ، خالی باپ کی بات نہیں ہے، ماں بھی اس میں شامل ہے، کہ آپ یہ سوچیں کہ صاحب صرف باپ آنکھ کر سکتا، اماں نہیں، دونوں۔ من احزن والدہ، جس نے بھی تکلیف رنجیدہ کیا والدین کو، فقد اقہما، وہ آنکھ ہو گیا۔ اور ایک چیز آپ یہ توجہ کر لیے، اگر آنکھ ہو گیا تو ہوگا کیا؟ صلوات بر محمد و آل۔ بقیہ کل دیکھیے، اللہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ وہ عذاب کرنے میں جلدی، یہ بتائیے ہم لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، خدا نخواستہ آپ کو کوئی مقصد نہیں ہے اشارہ کرنے کا، انکلوڈنگ مائی سیلف، اپنے کو شامل کر کے میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو کچھ ہم لوگوں سے خطا ہو چکی ہے، گڑبڑ ہو چکی ہے، نالائقی کر چکے ہیں، اگر خدا اسی وقت ہم کو سزا دے دیتا تو آج ہم اس مسجد میں بیٹھنے کے لائق تھے؟ تو خدا عذاب کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔ کیوں نہیں جلدی کرتا؟ شاید اب ٹھیک ہو جائے، شاید اب سدھر جائے، شاید اب توبہ کر لے۔ اچھا چلیے صاحب، مر گیا آدمی تب بھی اللہ اس کو عذاب کرنے میں جلدی نہیں کرتا، زندگی بھر چھوٹ، ہو سکتا ہے مرنے کے بعد کوئی اس کے لیے دعا کر دے۔ ماں باپ ماں باپ، میں سمجھا کوئی پرچی لے کے آ رہی ہوں، لیے ہوئے تھے، صلوات در محمد وآل، سمجھ گیا؟ اور اللہ کب کس کو ہے بھی بہت کریم، سناؤں آپ کو؟ صلوات پڑھیے، سن لیجیے۔
تو اب ظاہر سی بات ہے کہ امام جمعہ ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی پبلک کا کچھ نہ کچھ تو دباؤ رہتا ہی ہوگا مولانا کے اوپر، ہر جگہ رہتا ہے نا۔ ویسے ہی ایک آدمی تھا کوئی غنڈہ بدماش ٹائپ کا، وہ مر گیا، تو پبلک نے کہا مولوی صاحب آپ کو اس کی نماز نہیں پڑھانا ہے۔ پبلک ہے بیچارے، مولوی صاحب بھی دباؤ میں آ گئے، پوری قوم ناراض ہوئے کہ اگر تم نے قبرستان متولی صاحب دفن ہونے دیا اس کو، تو نہ بیچارہ قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت ملی، نہ مولوی صاحب نماز پڑھا سکتے، لیکن اولاد کیا کرے بیچاری، اس کے لیے تو باپ ہے، اچھا گھر میں لاش رکھ بھی نہیں سکتے نا، پھینک بھی نہیں سکتے۔ بہرحال بچے بیچارے جو دو چار تھے اس کے اپنے بچے، انہوں نے اٹھایا اور لے کے گئے شہر سے باہر، گاؤں سے دور، کوئی پہاڑی، دور سے دیکھا کوئی کٹیا ٹائپ کی ہے، کٹیا سمجھتے ہیں نا، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں، ایک آدمی کوئی وہاں رہ رہا ہے، وہاں پہنچ گئے، کہنے لگے چچا نماز پڑھا دیجئے۔ انہوں نے کہا یار مجھے کیا پتہ نماز کیسے کیا ہوتی ہے، میں یہاں بس اپنا رہتا ہوں، اللہ کی عبادت میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، کہنے لگے کچھ کر دیجئے۔ تو بہرحال وہ اپنا کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر جو کیا، وہیں گڑھا وڑا کھود کر کے دفنا دیے۔ لڑکے چلے آئے تو وہ وہاں جو صحرا میں آدمی رہتا تو بیٹھ گیا قبرستان پر، یہ سوچ کے کہ کیا چکر ہے کہ گاؤں چھوڑ کر کے یہاں لائے، کوئی ساتھ نہیں، بخالی دو تین جو لڑکے ہیں وہی، تو لگتا ہے بیچارے کوئی پرابلم ہے۔ وہ بیٹھ گیا اسی پر، کہتا خدا میں اس آدمی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، صلوات در، چلیے واپس چلیے، پھر سنائیں۔ ہاں اب اس کو ابھی اب واپس آ کے سناتے ہیں۔ چچا میاں دفن ہو گئے، اب صبح مولوی صاحب جو تھے پیش نماز صاحب، جب وہ صبح بیدار ہوئے تو اس مرحوم کے گھر پہنچ گئے لڑکوں کے، لڑکے نکلے کیا بات ہے، کہلے بھیا ابا کو کہاں دفن کیا تم نے، کہلے کیا کریں صاحب، نہ آپ نماز پڑھانے میں تیار، نہ جو ہے وہ قوم والے دفن کرنے، تو لے گئے فلاں جگہ، جنگل بیابان تھا سیرت، کہ نماز کس نے پڑھائی، کہ وہیں ایک تو بڈھا تھا، کہ چلو بڈھے سے بات کریں گے، اور بھی مسجد کے دو ایک لاکھ لوگ جو تھے سمجھ گیا، ان کو پکڑا کہ چلے وہاں پہنچ گئے، کہلے یہ بتائیے نماز آپ نے پڑھائی ہے ان کی مرحوم کی، کہا نماز کیا بس اللہ اکبر اللہ اکبر، کہلے وہی تو پوچھ رہے کیا، کہ کچھ نہیں آتا، میں کوئی پڑھا لکھا تھوڑی مولوی صاحب آپ کی طرح نہیں ہوں، کہ تو کیا پڑھا تم نے، کہا کچھ نہیں پڑھا، بس اللہ اکبر الحمدللہ وغیرہ جو یاد تو پڑھ دیا، خیریت تو ہے، کہ خیریت ہی تو نہیں تبھی تو پوچھنے آئے ہیں، اس لیے کہ میں نے رات کو خواب میں یہ دیکھا ہے کہ یہ بدماش آدمی بہت آرام سے ہے وہاں قبر میں، باغ واغ ملا ہوا ہے، پتہ چلا کہ آپ نے جگاڑ کیا ہے اس کے لیے کچھ، وہ کیا کیا یہ بتائیے آپ، صلوات بر محمد سنیے آپ۔ معلوم یہ ہوا کہ اس بدماش کو جو کچھ یہ کچھ ہوا ہے وہ آپ کی بنا پر ہوا ہے، آپ نے کچھ کیا، اس کا کیا کیا ہے، کہ کچھ نہیں کیا۔ جب چلے گئے لڑکے تو میں اس کی قبر پہ بیٹھ گیا، میں نے کہا پالنے والے اس کی تنہائی بتا رہی ہے کہ یہ راندھے بارگاہ ہے اپنے گاؤں والوں کے، لیکن ایک بات جانتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، جاہل آدمی ہوں، یہاں رہ کے دعا نماز عبادت کرتا ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اگر اس جنگل میں کوئی مہمان میرے پاس آ جائے تو میرے پاس مال دنیا میں کچھ نہیں ہے، ایک اونٹ ہے، مگر بندہ ہوتے ہوئے، غریب ہوتے ہوئے، میں مہمان کی عزت کی خاطر اپنا اونٹ ذبح کر دوں گا۔ تو یہ تو تیرے بندے کا حال ہے، یہ بیچارہ ابھی تیرے پاس پہنچا ہے، خدا اس کا کوئی نہیں ہے، لڑکے بھی بس یوں ہی پھینک کے چلے گئے ہیں، اب وہ تیرا مہمان ہے، تو کیا کرے گا، اتنا کہہ کے چلا آیا۔ مطلب کیا ہوا، یعنی ایک آدمی بھی اگر قاعدے کا ڈھنگ کا دعا کر دے تب بھی اللہ معاف کر سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب ہمارا یہ خلاصہ ہے کہ پروردگار عالم ہم جیسے گناہ گاروں پر سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، کیوں؟ ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے جو ہے وہ کوئی ایصال ثواب کر دے، کوئی اس کے لیے دعا کر دے، ایک دوسرے کی لگتی بھی تو ہے، لیکن اب پیغمبر فرماتے ہیں 3 گناہ ایسا ہے کہ جس کے لیے اللہ میاں جلدی کرتے ہیں، اسی دنیا میں سزا دیتے ہیں، آخرت کے لیے نہیں چھوڑتے۔ صلوات بر محمد، یہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ خدا بندوں کو سزا دینے میں جلدی
نہیں کرتا مگر 3 گناہ ایسے ہیں کہ جن کو خدا آخرت پر نہیں چھوڑتا، اسی دنیا میں سزا دیتا ہے۔ کیا کیا؟ نمبر 1، پیغمبر فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی کہاں ہے؟ وسائل الشیعہ جلد 16 حدیث نمبر 21633۔ پیغمبر فرماتے ہیں، 3 من الذنوب تعجل عقوبتها ولا تؤخر، اس کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے، آخرت کے لیے ٹالا نہیں جاتا، لیٹ نہیں ہوتا۔ کیا کیا؟ نمبر 1، پہلے نمبر پر کیا فرمایا؟ حقوق الوالدین، نمبر 1۔ اگر والدین، اور حقوق کا ہم نے بتا دیا کہ آنکھ کے لیے آنکھ کرنا شرط نہیں ہے، وہ مغموم ہو گئے، ہم آنکھ ہو گئے۔ صلوات بر محمد، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اب مغموم کبھی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ خالی دنیا ہی میں آپ ان کو اذیت پہنچائیں گے تو مغموم ہوں گے۔ گئے دفن کرائے، سیم کر دیا، 40واں کر دیا، چھمائی ہو گئی، برسی ہو گئی، اب 17 سال ہو گئے، پلٹ کے نہیں پوچھا ابا کس حال میں ہے، مغموم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ پلٹ کے نہیں پوچھا اماں کس حال میں ہے، قبر تک نہیں گئے، مغموم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یا مثلا 4 بچے چھوڑ کے گئے اور اب ہم بھائی لوگ آپس میں لڑے جا رہے ہیں، تو کچھ بھی ہو اماں کو قبر میں سکون ملے گا اگر ہم بھائی لوگ لڑیں گے، کچھ بھی ہو باپ کو قبر میں سکون ملے گا اگر ہم آپ۔ اسی لیے دین جہاں ماں باپ کی بات کرتا ہے نا، وہیں صلہ رحم کی بھی بات کرتا ہے۔ صلوات بر محمد، دونوں باتیں کہتا ہے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو ماں باپ کی روح تکلیفوں، اگر ہم آپس میں اختلاف کرتے ہیں، مثال کے طور کے اوپر وسیع حسن صاحب فیض آباد میں رہتے ہیں، جب تک اماں ابا زندہ تھے تب تک تو صاحب بڑی محبت اور بڑا لگاؤ اور بڑی توجہ، بھائی بہن ایک دوسرے کے اوپر جان دے رہے ہیں۔ اب وسیع حسن صاحب کی نوکری مل گئی، 2-4 لوگ سلام کرنے لگے، آپ مست ہو کر کے صاحب بہترین اے سی ویسی لگا کر کے فیض آباد میں رہ رہے ہیں، گاؤں میں بھائی کی سال میں ان سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ بہن بیچاری جو ہے وہ وہاں پڑی ہوئی ہے 200 کلومیٹر دور، ہم نے پلٹ کے 2 سال ہوا۔ یہ بتائیے اماں کی روح خوش ہوگی اگر ہم بھائی سے تعلقات خراب کر لیں گے؟ انصاف سے بتائیے آپ، بڑا مومن، پگڑی لگانا اور ہے، مجلس پڑھنا اور ہے، مگر ان باریکیوں پر توجہ اصل ضروری ہے۔ کہ آپ بہت بڑے ذاکر ہو گئے تو بچ جائیں گے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ مستقل مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں تو بچ جائیں گے آپ، نہیں پوچھا جائے گا آپ سے۔ اسلام سماجی مذہب ہے، اسلام معاشرتی مذہب ہے۔ جب تک مل کے نہیں رہو گے، نہ اکیلی نماز کوئی فائدہ پہنچائے گی، نہ روزہ کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ صلوات بر محمد۔ سناتا ہوں میں ایک قصہ یاد آ گیا، سن لیجیے۔ میں نے کہا نا 4 دن ہے تو یہ ماں باپ چلے گا ابھی 3 دن، اور ایک بات یہ گھومی ہے تو اس کو پورا کر دیں۔ صلوات بر محمد و آل۔ ماں باپ کو چھوڑیے، بھائی بہن آپس میں اگر گڑبڑ ہے، جانتے ہیں روایت کہتی ہے دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا قبول، عمر کم ہوتی ہے، روزی کم ہوتی ہے۔ وہ ماں باپ جو اذیت ہو رہی ہے قبر میں وہ تو الگ ہے کہ اس کمبخت نے جو ہے میرے بیٹے کو چھوڑ دیا ہے، اس نے جو ہے میری بیٹی سے کوئی تعلق نہیں رکھا ہے۔ ماں باپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے اور ہم آنکھ ہو رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے۔ خود اس کا ڈائریکٹ جو اثر ہے، روایت کہتے ہیں کہ اگر کسی کی عمر 30-33 سال بچی ہے اور وہ صلہ رحم نہیں کرتے، آپس میں بھائی بہن رشتہ دار عزیز مل کے نہیں رہتے، اللہ 30 سال کم کر کے ایسے شخص کی عمر کو 3 سال کر دیتا ہے۔ اگر کسی کی عمر 3 سال بچی ہے صفدر صاحب، اور وہ سب کو لے کے چل رہا ہے، بھائی بھی، بہن بھی، چچا بھی، خاندان، رشتہ دار، روایت کہتی ہے کہ اگر کسی کی عمر 3 سال بچی ہے، اللہ اس کو بڑھا کر کے 30 سال 33 کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھیے، سناتا ہوں۔ پیغمبر کے پاس ایک شخص، بور تو نہیں ہو رہے ہیں نا؟ 2 بجے تک کا ہے کیا؟
پیغمبر کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا یا رسول اللہ، میرے خاندان والے، اہل بیتی یعنی میرے کنبے والے، ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے اس کے علاوہ کہ وہ مجھ کو گالیاں دیں، میرے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کریں، میرے خلاف سب کچھ کریں۔ فَأَرْفَزُهُمْ، یا رسول اللہ چھوڑ دو ان لوگوں کو۔ سنیے آپ پیغمبر نے کیا جواب دیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں اذن یرفضکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا۔ تو کیا کروں؟ فماذا اصنع یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ فرماتے ہیں صل من قطعک، جو تم سے ناتا توڑے اس سے جوڑو۔ سگا بھائی ہے تمہارا، مطلب یہ ہے اپنے بیٹے کے ختنے میں تم کو نہیں بلایا، اپنے جو ہے وہ فلاں پروگرام میں تم کو نہیں مدعو کیا، تمہاری لڑکی کی شادی ہے، جاؤ، جس نے نہیں بلایا کسی کو بلاؤ نہ بلاؤ اس کو ضرور بلاؤ۔ صلوات یہ دین یہ سکھا رہا۔ سل من قطعک، جس نے تم سے ناتا توڑ لیا اس سے ناتا جوڑو۔ واعفو عمن ظلمک، کبھی کبھی ہوتا ہے مولانا ممبر سے پڑھنا، آپ کو کیا پتا میرے بھائی نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بہت ہوتا ہے نا۔ یوسف سے زیادہ کون کر سکتا ہے؟ صلوات برما، یہ بتائیے یوسف سے زیادہ عادل، عادلی نام ہے نا تمہارا، تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ جو بھی زیادتی کی ہو یوسف سے زیادہ تو نہیں کیا ہے نا۔ اور یوسف نے کیا کیا اپنے بھائیوں کے ساتھ؟ ہمیں سگے بھائی، کمال ہے، حد ہو گئی۔ اللہ ترقی کا قرآن نے کہا ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تم کو سب سے بڑھیا قصہ سنانے جا رہے ہیں۔ قرآن میں سب اور انبیاء کے بھی قصے ہیں لیکن کسی کو بڑھیا نہیں کہا ہے، یہاں قرآن کہتا ہے احسن القصص، سب سے بڑھیا قصہ تم کو سنانے جا رہے ہیں۔ اور کیا سنایا؟ کہ بھیا ایک یوسف تھے، ان کے 11 بھائی تھے، ایک تو چھوٹا تھا بیچارہ، یوسف سے تھے، اس سے تو کوئی مطلب نہیں، بقیہ 10 نے میٹنگ کر لی، ابا ان کو بہت چاہتے ہیں، ان کو جو ہے وہ راستے سے ہٹا دو، یخلو لکم وجہ ابیکم، جب رہیں گے نہیں تو ابا کی توجہ ہماری طرف ہوگی۔ ایک دن بہانہ بنا کے لے آئے، لے گئے، اس کو سوچا مت ڈالیں، ایک بیچارہ کہ چھوڑو یار مارنے سے کیا فائدہ، ڈال دو کنویں میں، بات یہی نہ کہ ابا سے دور ہو سکتا کوئی نکال لے، تو اس نے جان بچائی۔ سگے بھائیوں نے، ماں الگ ہے لیکن باپ ایک، 10 نے مل کر کے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ نے جو ہے وہ صبر کا ساتھی ہے، ان اللہ مع صابرین۔ کنواں سے جو ہے وہ ایک تاجر نے نکال لیا، لے گئے، بیچ دیا گیا۔ نبی کا بیٹا کیا بن گیا؟ بولیے، غلام۔ بیچا کس نے؟ قرآن کی آیت سنیے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ بیچ ڈالا بھائیوں نے اس بھائی کو چند سکوں میں، پیسے کی ضرورت تھوڑی تھی ان کو، بھیا ہٹ جائے سامنے سے، اور یہ سب یوسف دیکھ رہے ہیں۔ بیچارے غلام بن گئے، وہاں گئے، وہاں دوسری آفت آ گئی، اس پر نہیں جانا ہے مجھ کو، جیل چلے گئے، 12-13 سال جیل میں رہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ عمر قید کتنے کی ہوتی ہے سر؟ 14 سال ملا کر کے تو گویا کی جیل۔ جناب یوسف کیا ہو گیا آج کے حساب سے؟ اگر کہ 13 سال کے قریب رہے، عمر قید ایک طرح سے جھیل لیا۔ وہاں سے نکلے، اللہ نے جو ہے صبر کا پھل دیا، وہ پرائم منسٹر ہو گئے، عزیز مصر کا۔ پہلے جو ہے وہ وزیر خزانہ ہوئے، پھر ڈائریکٹ پرائم منسٹر ہو گئے، عزیز بن گئے۔ اب جب ہوئے تو پھر اپنے حساب سے وہ پورا سیٹ ویٹ کر لیا۔ 6-7 سال جو ہے وہ گزر گئے، پرائم منسٹری کے بھی 6-7 سال گزر گئے۔ اس کے بعد صاحب قحط پڑنا شروع ہوا۔ انہوں نے سب پہلے سے 7 سال کا جگاڑ کر کے رکھا تھا، نبی تھے، ان کو پتہ تھا، خواب کی بنیاد پر فرعون کے ان کو معلوم ہو گیا تھا، سب کچھ گیہوں اکٹھا کر لیا تھا، بڑے بڑے اسٹور بنا رکھے تھے، اب اپنا دیں گے۔ ادھر جو بھائی لوگ تھے انہوں نے جا کے باپ سے کہا کہ کیا بتائیں صاحب، آپ کے لڑکے کو بھیڑیا کھا گیا، یہ دیکھیے خون آلود کرتا موجود ہے۔
وہ سب ہو گیا، روتے روتے اتنا ایسے بدماش بھائی واقعاً، ابا اندھے ہو گئے مگر 10 میں سے کوئی کھلا نہیں۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کتنا آپس میں ہی ایک آتی، باپ نہ چیختے رہے، بابو بتا دو کیا کیا میرے بچے کو، بتا دو کیا کیا میرے لڑکے کو، کھلے نہیں 10 کے 10۔ آخر میں جب قحط پڑا تو اب کیا کریں، معلوم ہوا صاحب مصر میں گیہوں مل رہا ہے سستے دام پر، کنٹرول ریٹ میں۔ جناب یعقوب نے کہا بھیا جاؤ۔ یوسف کو ابھی بھی بھائی بھولے نہیں ہیں، بدلہ لینے کے لیے نہیں، یہ ہے اصل، بدلہ لینے کے لیے نہیں۔ ہر طرف قحط ہے تو وہاں بھی ہوگا، پتہ نہیں میرے بھائی لوگ کیا کھا رہے ہوں گے، پتہ نہیں میرے گھر والے کیسے۔ یہ ہے محبت، تب اللہ ایسوں کو ترقی دیتا ہے۔ بیوی کے چڑھائے میں مت آؤ کہ ان پر خرچ کرو گے تو ہمارے بھی بچے ہیں، خدا کہتا اس کے بچوں کو تم کرو، تمہارے بچوں کو ہم دیکھیں گے۔ صلوات در محمد، کیسے کہتے ہو کہ ہمارے بھی بچے ہیں؟ جناب یوسف نے اس بارڈر پر کنعان کی طرف جو جاتا تھا وہاں آدمی لگا دیے کہ 10 بھائی ایک ساتھ دکھے ہمارے پاس لے آؤ۔ پکڑ گئے، 10 کو پہنچا دیا۔ دیکھا ہے نہیں سیریل، دیکھا نہیں دیکھا، پہنچا دیا گیا، خوب آؤ بھگت کی، پیسہ بھی واپس کر دیا، گیہوں بھی دے دیا، چلے گئے۔ پھر دوبارہ آئے، آخر کا اچھا اور یوسف سے کہیں ہاں تو آپ لوگ کون صاحب ہیں، کیا ہے، کیسے؟ کل صاحب ہم لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں، 12 بھائی تھے ہم لوگ، ایک بھائی کو بھیڑیا کھا گیا۔ یوسف ایسے کہہ رہے ہیں، ایک بھائی چھوٹا ہے، اس کے بعد سے ابا اس کو جدا نہیں کرتے، ہم لوگ 10 لوگ آئے ہیں۔ یوسف نے کہا اچھا بھیڑیا کھا گیا، کھلے نہیں۔ ان کو پیسہ بھی واپس کر دیا، گیہوں دے دیا، چلے گئے، پھر آئے، آخر میں بات اوپن ہوئی۔ ایک جملہ پورے قرآن میں صرف ایک جملہ ہے، صرف، وہ بھی دھمکی والا نہیں ہے۔ کچھ یاد ہے تم لوگوں کو؟ خالی اتنا پوچھا تھا یوسف نے، کچھ یاد ہے تم لوگوں کو کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اب یہ سب چاہو گے یار یہ چکر کیا، اس بار بھی آئے تھے اتیا بھگت، اور یہ بار بار یوسف، تو اب بھائی 30 سال میں اچھا خاصا چینجنگ آ گئی، داڑھی والے اتنا بڑا بچہ پھینکا تھا، اتنا بڑا، اب داڑھی والی، مگر کچھ تھا، تل ول تھا، کیا تھا کچھ انداز۔ تو ایک کہتا ہے کہ قرآن کی آیت انت یوسف، تو یوسف نے کہا جی انا یوسف ھذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، میری ماں کا بیٹا، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم لوگوں کے اوپر احسان کیا ہے۔ اب انصاف سے بتائیے، مل گئے نا، نہ کسی گواہ کی ضرورت ہے، نہ کوئی جانچ بیٹھالنے کی ضرورت ہے۔ یوسف کے ساتھ جو کچھ ظلم ہوا ان کو یاد ہے، اور وہ پرائم منسٹر ہیں، ایک آرڈر دیں گے 10 لٹک جائیں گے، نہیں لٹک جائیں گے۔ کیا کیا یوسف نے؟ وہ سب خود گھبرا گئے، صاحب غلطی ہو گئی صاحب، معاف کر دیے صاحب۔ جانتے ہیں یوسف نے کیا کہا؟ یوسف میں فرق معلوم ہے؟ صلوات بر محمد، سنیے آپ، حضرت یعقوب باپ ہیں، یوسف بیٹے۔ نبی کون بڑا ہے؟ یعقوب بڑے نبی ہے کہ یوسف؟ بولیے، کوئی بتا سکتا ہے؟ علماء کہتے ہیں یوسف کو حق ولایت تھا یعقوب پر، یوسف بڑے نبی تھے، یعقوب باپ ہونے کے باوجود چھوٹے نبی تھے۔ وجہ کا وجہ سامنے ہے، جب راز کھلا، بھید کھلا، اب اپنی اولاد ہے نا، ابا غلطی ہو گئی معاف کر دو، ابا غلطی ہو گئی معاف کر دو، اب آئے ہو معاف کر دو۔ اتنا ہم نے تڑپ تڑپ کے پوچھا بتا دو بابو کہاں ہے، بیٹا میرا کہاں ہے، تب نہیں، جب بہت گئے اچھا چلو سوف استغفر لکم ربی، چلو چلو ٹھیک ہے کر دیں گے چلو، یہ بھی حالانکہ بہت ہے۔ روایات کہتی ہے سوف استغفرو کا مطلب چلو کر دیں گے تمہارے لیے دعا، بعض کہتے ہیں شاید جمعرات کا انتظار کیا یا سحر کا انتظار کیا اسی دن، مگر انتظار کیا ہے نا، 10 گھنٹے کا یا 4 دن کا انتظار ہوا یعقوب نے۔ لیکن یوسف کے بھائیوں نے جب کہا صاحب غلطی ہو گئی، 1 سیکنڈ نہیں لگایا یوسف نے،
جانتے ہیں کیا؟ لا تثریب علیکم الیوم، چھوڑو یار کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو شیطان تھا جس نے ہم بھائیوں کے بیچ اختلاف کا بیج بو دیا تھا، 1 سیکنڈ نہیں لگایا معاف کرنے میں، باپ نے ٹائم لگایا۔ چھوٹے نبی ہیں، یوسف نے فوراً معاف کیا، بڑے نبی ہوئے۔ اب سمجھے بڑپن بدلے سے نہیں آتا، بڑپن معافی سے آتا ہے۔ صلوات بر محمد وعا۔ بڑپن معافی سے آتا ہے، بخشش سے آتا ہے۔ ان سے زیادہ کس نے کیا ہوگا بھائی کے ساتھ؟ لیکن 1 سیکنڈ نہیں لگایا بھائی نے بھائی کو، بولیے۔ لیکن اس کے باوجود باپ ہے، پھر واپس آ جائیں گے، اس کے باوجود باپ ہے۔ ذرا سا چوکے ہیں جناب یعقوب، اگرچہ بڑے ہیں، اپنے باپ سے بڑے نبی ہیں، بٹ ایک جگہ چوک گئے۔ کب؟ جب معاملہ سب سیٹ ہو گیا۔ دیکھا ہے نا وہ، اس میں ویڈیو بھی بنائی ان لوگوں نے۔ جناب یعقوب کو پتہ چلا، بھیجا بھائی جاؤ ابا اماں کو سب کو لے آؤ۔ یہ چلے اپنی پوری حکومت اور اقتدار کے ساتھ استقبال کے لیے۔ سامنے جو ہے وہ سواری پر ابا ہیں، ادھر سے یوسف پہنچے۔ چاہا، روایت کہتی ہے چاہا کود جائیں ابا کے پاس، لیکن ایک مرتبہ ادھر ادھر دیکھا، فوج اقتدار ہے نا، ارے یار ہمارے لیے شاید مناسب نہیں ہے، کودے پھر بھی لیٹ کیا۔ یعقوب پہلے اتر گئے بیٹے سے، بیٹا بعد میں اترا۔ جبریل آ گئے، یوسف ذرا ہاتھ بڑھاؤ، تو ہاتھ بڑھایا، یوں کھینچا، ایک نور نکل گیا۔ کہا یہ کیا ہوا؟ کہا باپ کے احترام میں لیٹ کیا ہے، اب تمہاری اولاد میں نبی پیدا نہیں ہوگا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ صلوات بر محمد۔ یہ ہے والدین کی عظمت، یہ ہے ماں باپ کی حیثیت۔ لیکن خالی ماں باپ نہیں، ماں باپ کو خوش کرنا ہے۔ ماں باپ کو چیز یاد آئی ہے، بٹ اب بڑھانا مناسب نہیں ہے۔ مسائل پڑھتا ہوں، کل اس کو پورا کروں گا کہ خاندان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ صلوات بر محمد۔ جائیے پوچھئے آپ امام زین العابدین علیہ السلام سے، امام سجاد علیہ السلام سے پوچھئے باپ کیا ہے۔ اسی لیے ایک جملہ میں اکثر اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں، قرآن تھیوری ہے، بہت سی آیتیں وہ ہیں اگر کربلا نہ ہوتی تو اس کا پریکٹیکل ممکن نہیں تھا۔ قرآن نے تو کہہ دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ بوڑھے ہو جائیں، اف نہ کرنا، جھڑکنا مت، نرم لے، کیسے کس حد تک وہ پریکٹیکلی آپ کو دکھائی دے گا۔ کہاں؟ کربلا میں، کہ جب حضرت سید الشہداء امام حسین سلام اللہ علیہ سب جا چکے ہیں، میرا مولا اکیلا ہے، میرا مولا تنہا ہے۔ آئے زینب، میں اپنے فرزند سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، میں اپنے بیٹے سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ ایک چیز بتاؤں آپ کو کہ امام زین العابدین علیہ السلام پر عاشور کے دن کتنی کمزوری طاری تھی، نقاہت طاری تھی۔ ایک جملے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب سارے خیمے جلا دیے گئے، حمید ابن مسلم ملعون کہتا ہے کہ ایک خیمہ بچا تھا جس میں شعلے بھڑک رہے تھے، آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا اس خیمے کے سامنے ایک طویل القامت بی بی کھڑی ہے، آسمان کو تکتی ہے اور ہاتھ ملتی ہے۔ ان کی بے چینی دیکھ کر کے میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا بی بی کیا اس خیمے میں کوئی بہت قیمتی چیز رہ گئی ہے آپ کی؟ فرمایا یا شیخ ان لنا علیلا فی الخیمہ، اس خیمے میں میرا ایک بیمار رہ گیا ہے، جو چل نہیں سکتا، جو اٹھ نہیں سکتا، جو بیٹھ نہیں سکتا۔ اس کے بعد وہ کہتا میں نے دیکھا کہ اسی جلتے ہوئے شعلوں سے حضرت زینب اندر گئی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کو اپنے کاندھوں پر لیے ہوئے حضرت زینب جلتے شعلے سے نکلی ہیں۔ یہ میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ دیکھیے آدمی کتنا بھی کمزور ہو، کتنا بھی مجبور ہو، جب ہر طرف سے آگ گھیر لے تو آدمی نکلنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟
اتنی کمزوری تھی امام سجاد پر کہ نکل نہیں سکے، جا کے حضرت زینب لے کے آئی ہیں۔ اب اس امام کا حال پوچھئے۔ امام حسین علیہ السلام آئے رخصت کے لیے، فرماتے ہیں میں اپنے بیٹے سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ لکھتے ہیں ہمارے علماء، آگے آگے جناب زینب ہیں، پیچھے پیچھے امام حسین علیہ السلام آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام سجاد سے۔ امام بستر پر ہیں، جناب زینب نے شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو میرے لال اٹھو، باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے۔ امام نے آنکھیں کھول دیں۔ روایت کہتی، دیکھیے دو چیزیں، دونوں سبب ہیں احترام کا، ایک تو باپ ہے اور دوسرے امام وقت ہے۔ دونوں صورتوں میں احترام واجب ہے کہ نہیں واجب ہے؟ آنکھیں کھولی، امام کو دیکھا، اٹھنا چاہا، ہمت جواب دے گئی، رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے ہیں پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو سکوں۔ باپ کے احترام میں بیٹھے، غور سے امام کو دیکھا، کیا ہوا بابا؟ جنگ ہو رہی ہے۔ ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا اور امام کہتے جا رہے ہیں مارے گئے مارے گئے مارے گئے۔ شاید امام حسین کو اپنے بیمار بیٹے پر رحم آ گیا ہو، یہ کب تک پوچھتے رہیں گے، میں کب تک جواب دیتا رہوں گا؟ شاید یہ سوچ کے فرمایا بیٹا اتنا سمجھ لو، مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا۔ وہ امام جو اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہے تھے، رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے پھوپھی اماں ایک عصا لا دیجئے، پھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے۔ میرے لال عصا کیا کرو گے؟ میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہی، میرا باپ اکیلا ہے، میرا باپ تنہا ہے، عصا پہ تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا۔ امام تڑپ گئے، فرماتے بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ، تمہیں کوفے جانا ہے، تمہیں شام جانا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے ان مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربي صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحومہ عالم آرا بنت محمد اسحاق مرحوم اور قاسم علی مرزا ابن مرزا امیر علی مرحوم کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمة الله وبركاته۔ استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام۔ آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔